السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کے لیے روشنی پائیں۔ قرآن پاک کی میں نے آپ کو ایک آیت سنائی ہے رمضان کے حوالے سے، اسی طرح ایک اور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم سب پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تمہارے سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ رمضان کے حوالے سے آپ لوگوں سے کچھ چند باتیں میں نے گوش گزار کرنی ہیں۔ اصل میں جیسے ہی رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، بھر جاتی ہیں اللہ کے کرم سے۔ کئی لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، جناب یہ کیا بات ہے، مسجدیں فل ہو جاتی ہیں بعد میں خالی ہو جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی بڑا کرم ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہے کہ یہ برکت والا مہینہ آ گیا، یہ بھی کرم کی بات ہے۔ کوئی بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا، رمضان میں بھی آ گیا ہے تو اس کا کام ہے مسجد تک آنا، آگے اللہ تعالیٰ خود ہی لے جائے گا اس کو۔ ہمارا کام ہے اس کی بارگاہ میں پیش ہو جانا۔ اب یہ جو رمضان آ رہا ہے نا، یہ جو اس سال کا رمضان ہے 2016 ہے نا، یہ 2016 کا رمضان، ہر بندہ اس بات پہ سوچ رہا ہے کہ یار بڑے لمبے روزے ہوں گے۔ پاکستان میں گرمی بھی بہت زیادہ ہے، 45-50 سینٹی گریڈ گرمی ہے، اور وہ جو گرمی ہے وہ اس میں شدت، اور پھر 16-17 گھنٹے کا روزہ۔ تو میں صرف ایک بات گزارش کرنا چاہوں گا، جتھے پیار ہوئے اتھے حساب نہیں ہوندا، جتھے پیار ہوئے اتھے حساب۔ بلے شاہ تھے نا، تو کسی گھر میں دودھ دینے کے لیے چلے گئے، ایک وہ گزر رہے تھے وہاں سے، تو دودھ دینے والا دودھ دے رہا تھا، بیچ رہا تھا، دودھ بیچ رہا تھا، گوالا دودھ دینے والا۔ تو وہ جس گھر میں دودھ دے رہا تھا وہاں کوئی محترمہ، کوئی نوجوان بچی سامنے تھی۔ اب دودھ دینے والا جو بندہ تھا وہ برتن میں دودھ ڈالتا جا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا اس بی بی کو، آنکھیں اس کے چہرے کی طرف تھی، اور دودھ نیچے سے ڈول میں برتن میں ڈالتا جا رہا تھا۔ اب دودھ ڈالتا گیا اور برتن بھر گیا نیچے والا، لیکن یہ دودھ دینے والا ڈالتا جا رہا ہے اور برتن سے دودھ نیچے گرتا جا رہا ہے۔ یہ ان کی میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں میں انیاں تسبیحاں پڑھیاں، اننے وظیفے کیتے، میں اننے عمرے کر لے، اننے میں حج کیتے، 100 نفل پڑھے، میں رات نو میں 100 نفل پڑھے، تے گن کے میں سبحان اللہ تے یا حیو یا قیوم تے پہلا کلمہ میں گن کے پڑھیا، تے بڑیاں ہی نمازاں پڑھیاں کہ میرے متھے تے میرا آپ پہ گیا، انیاں نمازاں پڑھیاں۔ مطلب وہ مدینہ شریف میں تھا تو ایک ساتھی مجھے ملے، میں کہا سناؤ کیسا جا رہا ہے، کہنا جی یہ جانو صوفی صاحب دروشی پڑھ کے نہ ہونتے زبان بھی تھک گئی ہے۔ مطلب سوچیں ذرا، یہ میں ان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان آ گیا، بڑا مشکل رمضان ہے، روزے بڑے مشکل ہوں گے۔ ایک بات کو یاد رکھو، قرآن نے اعلان کیا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں پر روزے فرض ہیں، دوسروں پر نہیں۔
اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی بات کی ہے، بے ایمانوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس بات پہ ڈاواں ڈول ہے تو اپنے ایمان کا خیال کرے کہ ایمان کے کس درجے میں بیٹھا ہے وہ۔ تو وہ دودھ دینے والا دودھ دیتا جا رہا تھا، بلے شاہ نے ہاتھ میں لمبی سی تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ بلے شاہ فرماتے ہیں تسبیح پھیری تے دل نہ پھیریا کہ لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ آپ فرماتے ہیں نا وہ تسبیح کے بارے میں، فرماتے ہیں تسبیح پڑھی، تسبیح پھیری تے دل نہ پھیریا۔ وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی بلے شاہ نے خود، اور وہ بندہ دودھ دینے والا دودھ دے رہا تھا، جس کو دودھ دے رہا تھا وہ کوئی محترمہ تھی، وہ سامنے دیکھ رہا تھا، چہرہ وہ اس کا دیکھ رہا تھا، دودھ نیچے سے ڈالتا جا رہا تھا۔ جس برتن میں دودھ ڈال رہا تھا وہ برتن بھر گیا، اور دودھ ڈالنے والا دودھ دیتا جا رہا تھا، اس میں ڈالتا جا رہا ہے، اور دودھ برتن سے نیچے گرتا جا رہا ہے۔ جب بھر جو گیا برتن تو دودھ گرتا جا رہا ہے۔ اب دودھ گرتا جا رہا ہے تو بلے شاہ نے انہوں ہلایا، اوے چلیا وہ کنا دودھ دے نہیں، وہ صاحب کر کے کرنا پیا تو، وہ کنا دودھ پانا تو برتن چ۔ اس نے برتن کی طرف نہیں دیکھا، انہیں بلے وال ویکھیا، بلے کی طرف دیکھ کہنا بابا جی یار کی تے صاحب کی، بابا جی یار کی تے صاحب کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ایمان والوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا 17 گھنٹے کا ہے، 12 گھنٹے کا ہے، 14 گھنٹے کا ہے، 20 گھنٹے کا، اور اس بات کو چھوڑو اور یہ تو دیکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قبولیت کتنی دیر تک ہوگی یار۔ 17 گھنٹے تم مسلسل اللہ کے ذکر میں رہو گے یار، اللہ مسلسل اللہ کے قرب میں رہو گے۔ ایک جگہ پر یوں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ گرمی ہے، سردی ہے، ایک بات کو یاد رکھو، ایک اور بات سناتا چلا جاؤں۔ یہ بات تو ہے زیادہ جب لوگ جمع ہو جائیں تو سنائیں، لیکن جہاں ایمان والے بیٹھے ہیں دو بھی ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ کل ایک میسج آیا بڑا ایمان، پرسوں میں پاکستان میں نہیں تھا، باہر تھا پاکستان سے، تو نماز عصر میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے لگا تو پہلے میں نے فون پہ ایک میسج چیک کیا۔ ایمان والوں نے غور سے سننا، بڑا مزہ آئے گا، آپ کو توجہ سے سنیں گے تو بڑا سرور آئے گا۔ اس میں لکھا تھا، ایک بندہ کہتا میں سوات کا رہنے والا ہوں، اور میں ایک جگہ پر جا رہا تھا تو میرے سامنے ایک چرسی آ گیا، چرس پینے والا۔ کون آیا؟ چرسی آ گیا، چرس پینے والا۔ مجھے کہتا مجھے چرس کے پیسے دو۔ اس نے کہا بھائی میں نے نہیں دینے، تو میں روٹی دے پیسے دے داں گا۔ روٹی کے پیسے لے لے، چرس کے پیسے نہیں دینے۔ اس نے کہا نہیں میں چرس دے پیسے لینے۔ اس نے کہا بھائی میں نے چرس کے پیسے تجھے نہیں دینے، چرس کے پیسے نہیں دینے، روٹی کے پیسے دینے۔ اس نے کہا میں روٹی دے نہیں لینے، میں چرس دے لینے۔ اس نے کہا روٹی کے پیسے کیوں نہیں لینے؟ کہ اندر روٹی دا وعدہ کسی اور نے کیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، روٹی دا وعدہ تو اپنی گال کر، روٹی نہیں چھاڑ۔ تو چرسی کا ایمان دیکھو، چرسی کا، اور تمہیں روزے بڑے لگتے ہیں، 17 گھنٹے کو روزہ بڑا روزہ لگتا ہے، تمہیں چرسی کا ایمان دیکھو۔ وہ کہنا تو چرس دے پیسے دے، روٹی دا وعدہ کسی اور دا ہے۔ کہہ رہا میں پریشان ہوا، ٹوٹے دل سے میں نے پیسے دے دیے اس کو۔ جب میں نے اس کو پیسے دے دیے تو میں سوچ میں پڑ گیا یار روٹی کتوں کھائے گا۔ کہہ رہے سامنے گھر کے اندر، سامنے تھوڑا سامنے نا گھر میں شادی تھی تو لوگ وہ شادی کے گھر میں کھانا کھل گیا۔ کہہ رہے یہ بھی وہاں پہنچا، باہر ہی کھڑا تھا۔ یہ ایک بندے نے پلیٹ میں کافی سارا سالن اور اپنی مرضی کی بوٹیاں ڈالی، چاول ڈالے، اور لے کے جب پہ ہو کے کھانے لگا تو اچانک اس کے ہاتھ سے پلیٹ گری۔ غور سے سننا ہے پھر مزہ آئے گا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے پلیٹ گری۔ جب پلیٹ گر گئی تو لازم بات ہے چاول اور سالن گر گیا نیچے۔ اس کے بعد اس نے پلیٹ اوپر سے اٹھائی اور سالن لینے دوبارہ چلا گیا۔ چرسی وہاں سیدھا پہنچا، آرام سے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد چرسی میرے پاس واپس آیا، جو سننے والی بات ہے۔ چرسی واپس آ کے مجھے کہتا ہے او یار انہیں دینا تے منو برتن ایسی آج کل میرے تو دے حالات ذرا خراب ہوئے نے۔ ہائے ہائے،
कहना धंधा तो रोज ही मनु किसी बर्तन चे, पर आजकल मेरे उसके थोड़े से हालात खराब हैं, इसलिए उसने जमीन पे दे दिया है, वरना देता मुझे वो बर्तन में ही है। सोचो तो सही, चर्स पीने वाला, चरसी नशई जो है, उसका ईमान तो इतना मजबूत है, उसका अकीदा इतना मजबूत है अपने रब पर। वो तुझे मुसलमान ईमान वाला हो के तू कहता है रोजे लंबे, गर्मी बड़ी, शिद्दत बड़ी, लाइट नहीं है, एसी नहीं है। कभी उस शख्स से पूछ के देख कि जो बट्टी के आगे खड़ा होके रोजा भी रखता है, मजदूरी भी करता है। उस शख्स से पूछ के देख कि जो बंदा मुसलमान सारा दिन फेरी लगा के अपने बच्चों की रोजी भी कमाता है और धूप के अंदर रोजी कमा के अपने बच्चों को भी ला के देता है और फिर रोजा भी रखता है, उससे पूछ के देख उस शख्स को, उसका कभी उसके सामने खड़ा होके देख, जो सुबह से लेके रात तक मिस्त्री के पीछे खड़े होके, काम करने वाले के पीछे खड़े होके 3000 ईंटें तीसरी मंजिल पर लेके जाता है और रोजा भी रखता है और फिर मजदूरी भी करता है। उसके भी ईमान का सोच, वो ईमान के किस दर्जे में है, वो जो फेरी लगाने वाला ईमान के किस दर्जे में है और वो चस्सी ईमान के किस दर्जे में है, और तू भी सोच के तू ईमान के किस दर्जे में है। तू कहता है रोजे बड़े लंबे ने, इतने लंबे रोजे हैं, कैसे इतनी गर्मी बड़ी है। अब क्या होगा, मैदे में गर्मी हो जाएगी, हेपेटाइटिस सी हो जाएगा, मुझे कोई बीमारी लग जाएगी। एक बात तो बताओ यार, जितने हॉस्पिटलों में बीमार बंदे पड़े हैं सारे रोजे रखने वाले पे हैं। ये बात ज़हन में बिठाओ, हॉस्पिटलों में जाके चेक करके देख लो, जिन्होंने रोजे नहीं रखे वही पड़े हुए हैं, रोजा रखने वाले नहीं पड़े हुए। तरह तरह की बीमारियां रमजान से पहले लगना शुरू हो जाएंगी। रमजान से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले अपने बच्चों को अब्बा जी ने कहना शुरू कर दिया, पुत्र मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई महीने की इकट्ठी ले आके रख लो। रोजे ना रखने पड़े, बच्चों के सामने बहाने बनाना। मदरसे में बच्चियां आती हैं ना, बच्चियां तो दोपहर को भूख लगती है, बच्चियां खाना खाती हैं, बच्चे खाना खाते हैं तो सख्ती करते हैं कि बेटा तुम रोजा क्यों नहीं रखते। बच्चों का जवाब सुने जरा, बच्चे क्या कहते हैं, हमारे घर में कोठता ही नहीं है, कोठेगा तो हम रोजा रखेंगे। कुरान क्या ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम्हारे पर रोजे फर्ज किए गए हैं। आज फिर बीमारियां मुसल्लत हो गई, आज परेशानियां मुसल्लत हो गई, आज फिर मुसीबतें क्यों मुसल्लत हो गई, इसलिए कि हमने अपने रब की बारगाह में नाफरमानी शुरू कर दी, अपने खालिक हकीकी की हुक्म अदूली शुरू कर दी। सोचो जरा हमारा ईमान क्या है। तो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला ने पूछा, ओ कितना दूध देने, उन्होंने कहा बाबा जी यार की थे साहब की। बुल्ले शाह के हाथ में तस्बीह पकड़ी थी, आपने तस्बीह तोड़ दी और फरमाया यारा नाल साहब नहीं होंदे, फरमाया यारा नाल साहब नहीं होंदे, और यारी तेरी रब से लगे तेनू रोजा। एक बात तो बता, उसी रोजे के लगने में तो मजा है जो रब की यारी में हो रोजा तेरा। अगर तुझे रोजा नहीं लगता, सारे दिन सोता रहता, उस रोजा भी क्या रोजा है फिर। तू मजदूरी करता है, काम करता है, रिस्क कमाता है, या अपना काम जो अल्लाह ने तेरे जिम्मे लगाया वो करके हलाल कमा के लेके आता है। कोई तालिब इल्म है तो पढ़ता है, जो जो रब ने तेरे जिम्मे लगाया है तो अपना काम करता है, फिर रोजा रखता है। फिर याद रख इस बात को, उस रोजे का भी ख्याल करो कि जिस रोजे के अंदर खाली मुंह बांधने का नाम रोजा नहीं है। अभी तो शबान का महीना है, शबान की एक रात आने वाली है। कौन सी रात? 15वीं शबान की रात आने वाली है। अभी तो रमजान की गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, इसलिए गोश गुजार कर रहा हूं कि रमजान ऐसी बाबरकत, ऐसी अजमत वाली, ऐसी बेहतरीन रातें, ऐसे बेहतरीन दिन आने वाले हैं जिसमें रमजान में रोजा रखने वाला इबादत में होता है। इबादत में अगर कोई हराम काम गुनाह वाला नहीं कर रहा तो फिर वो इबादत में होता है। इबादत में 16-17 घंटे। कल मैं दोस्तों के पास बैठा हुआ तो कह रहे थे यार बड़ा लंबा रोजा है। ये बात ठीक है, एक बात तो बताओ, महबूब से बातें हो रही हूं, थोड़ा दिल चाहता है लंबा, कहता यार और, कहता यार घड़ी रुक जाए, टाइम रुक जाए,
اس کو دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کے معاملہ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات، وہ جو ساری ساری رات اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گزارا کرتی تھی. اور آج ہم اس زمانے میں جو زمانہ چل رہا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ رمضان کا روزہ آ گیا، نہیں جی رمضان کا روزہ ہے، بیماریاں، شوگر بھی تیز ہو گئی، ایویں مفت دی ہیں، ہیپاٹائٹس سی بھی شروع ہو گیا، پہلے کوئی بیماری نہیں تھی. اور رمضان کا روزہ، کئی ایسے بدبخت ہیں ساری زندگی گزر گئی رمضان کے پورے روزے رکھے ہی نہیں. اللہ، رمضان کے پورے روزے رکھے ہی نہیں. اور کئی ایسے خوش نصیب ہیں پوری زندگی میں کوئی فرض روزہ چھوڑا ہی نہیں. اللہ، فرق دیکھو کیا ہے. زندگی اس کی بھی گزر گئی، زندگی اس کی بھی گزر گئی، اور زندگی اس کی بھی گزر گئی جس نے نہیں رکھے. لیکن ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھو، ساری عمر کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے جو اس کی بات ماننے والا ہے. بہانے لگانے والا تو دنیا میں نہیں چلتا، اللہ کی بارگاہ میں تو بڑی بات کی بات ہے. رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، بڑی تیزی سے آ رہا ہے. 30 دن ہے ٹوٹل. کتنے دن ہیں؟ 29 ہوں گے، 30 دن ہوں گے. 30 دن ہے ٹوٹل. 30 دنوں کے اندر اتنا اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہو جاؤ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان آنے سے پہلے ایسا عمل کرو، ایسا کام کرو کہ رمضان کے روزے اور عبادت ہماری قبول ہو جائے، رمضان سے پہلے ہمارے گناہ بخشے میں ہوں، تاکہ رمضان کی عبادت کا مزہ آ جائے. جان بوجھ کے روزے چھوڑ دینا، تراویح چھوڑ دینا، نماز چھوڑ دینا، بہنیں بیٹیاں جان بوجھ کے بہانے لگا دیتی ہیں، خواہ بہانہ لگا دیا روزہ چھوڑنے کا. جو لوگ، ایک بات کو یاد رکھو، جو لوگ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں نا، جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، سارا سال روزے رکھتے رہیں اتنا اجر نہیں ملے گا. سارا سال روزہ رکھتے رہیں. تو پھر میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، پھر سوچو ذرا، جب مرنے کا وقت قریب ہوگا تو پھر کوئی یہ نہیں کہے گا اس کے پاس یاسین پڑھو، بلکہ پاس بیٹھنے والے سبحان اللہ کہیں گے تو اس کی روح قبض ہوگی. کہیں گے یار کمال موت ہے یار اس کی، یار ہیں، لوگ باتیں کریں گے کمال موت ہے اس کی، یار پتہ ہی نہیں چلا اس کی روح نکل گئی اس کے جسم سے. رمضان کی بابرکت گھڑیاں قریب آ رہی ہیں. اس سے پہلے یہ ہے شعبان کا مہینہ. اب شعبان کی بات کرتے ہیں نا، شعبان معظم کا مہینہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو شعبان کا مہینہ جا رہا ہے ابھی، کریم آقا علیہ السلام نے شعبان کے روزے اتنے رکھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سوچتے تھے شاید نبی علیہ السلام اس روزے کو چھوڑیں گے ہی نہیں کبھی، پھر اچانک چھوڑ دیتے تھے، ایسے ہوتا تھا جیسے اب کبھی رکھیں گے نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں تو اس مہینے شعبان میں رکھے ہیں، شعبان معظم میں. اس مہینے میں نبی علیہ السلام نے روزے رکھے ہیں. کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے میں جو آپ روزے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیوں آپ اتنے روزے رکھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جواب سنے اور ایمان تازہ کریں. آپ نے اس کو بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس لیے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ پتہ ہو. کھاتے پیتے بھی ٹھیک ہیں، کاروبار بھی ٹھیک ہے، جسم کے سارے اعضاء بھی ٹھیک ہیں، معاملات بھی سارے ٹھیک ہیں، پھر بھی روزے نہیں رکھنے، نماز نہیں پڑھنی، تراویح نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا. کاروبار کی طرف صبح سے لے کے رات تک دھیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کاروبار کی طرف بھی دھیان ہونا چاہیے، ٹھیک بات ہے. جب تک کاروبار کی طرف توجہ نہیں کریں گے کاروبار چلے گا نہیں. اسی طرح جب تک آپ دین کی طرف توجہ نہیں کریں گے نیکی آپ کے کھاتے میں آئے گی. آپ نے عمل کرنا ہے تو نیکی آپ کے کھاتے میں آنی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا سننے کے قابل ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کے اندر بندوں کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے، ان کے ناموں کو لکھا جاتا ہے.
کس نے مرنا اور کس نے زندہ رہنا ہے؟ اللہ. کس نے دنیا سے چلا جانا ہے اور کس نے زندہ رہنا ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ. اب وہ نبی جو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ نبی ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. وہ نبی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو میرے مصطفیٰ کا ہے. معصوم بھی ہیں، گناہوں سے پاک بھی ہیں. معصوم بھی، گناہوں سے پاک بھی. اور وہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جب میرا نام لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ مرنے والوں کے نام علیحدہ ہو جانے ہیں، زندہ رہنے والوں کے علیحدہ ہو جانے ہیں. کسی کو احساس ہی نہیں اس بات کا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا وہ نہیں رکھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ نہیں پڑھتا، جو کسی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا باہر نہیں نکل رہا، جو کسی برائی میں الجھا ہوا باہر نہیں نکل رہا، جو سودی کام کر رہا ہے وہ مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے، جو برا عمل کر رہا ہے مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کا ارشاد گرامی سنا ہے آپ نے؟ وہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں جب میرا نام لکھا جائے تو محمد نے روزہ رکھا ہو. اور پھر یہ رات تو ایسی رات آنے والی ہے، ایسی برکت والی رات آنے والی ہے، ایسی عظمتوں والی رات آنے والی ہے، ایسی کرم نوازی والی رات آنے والی ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں ہی. یہ رات ایسی رات آنے والی ہے جس رات میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور فرمایا کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام علیحدہ ہو جاتے ہیں. لوگ اپنی کمائیوں میں لگے ہوتے ہیں، لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنے عالی شان مکان بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے، اس مہینے میں خوب عبادت کرو. عبادت کا تذکرہ تو سارے 12 مہینوں میں ساری زندگی میں ہے. اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کی جو رات آ رہی ہے، جو آنے والی رات ہے نا 15ویں شعبان کی رات، اتوار کی رات ہوگی غالباً یہاں پر پاکستان میں انشاءاللہ. پاکستان میں شعبان کی 15ویں رات یہاں شب داری ہوگی. صبح سحری کا اہتمام ہوگا، عورتوں کا انتظام نہیں ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں، شب داری کریں. ایک اور بھی آج کل مسئلہ چل رہا ہے، کہتے ہیں جناب یہ کیا بات ہوئی، شب داری کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ او بھائی کوئی رات بھی ہو پورے سال کے اندر، کوئی رات بھی ہو، کسی رات کو بھی آپ جا کے عبادت کریں، کوئی پابندی نہیں ہے کسی رات کو بھی. میں تو کہتا ہوں ہر رات کو جاگنا چاہیے، ہر رات کو جاگنا چاہیے، ہر رات کو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے بارے میں، شعبان معظم کے بارے میں جو حکم دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو شعبان کی بابرکت راتوں کے بارے میں اعلان فرمایا، لوگوں بندوں کے اعمال جو ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے، زندہ رہنے والوں کے نام علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے دنیا سے چلا جانا ہے ان کے نام علیحدہ ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15ویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ تجھے پتہ ہے 15ویں شعبان کی رات کو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والوں کے نام علیحدہ، زندہ رہنے والوں کے نام علیحدہ، جس کا رزق وسیع کرنا ہے، اللہ جس کا رزق، جو چاہتا ہے میری تنگ دستی دور ہو جائے، میری غریبی دور ہو جائے، جس کو شفا ملنی ہے لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تو قادر ہے، ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ پاک تو قادر ہے، وہ کسی دن بھی کسی کو شفا دے دے، کسی لمحے بھی کسی کو شفا دے دے. اللہ تو اب بے نیاز ہے،
وہ لکھے وہ کو اٹھا دیں، مالک کل ہے وہ تو. لیکن اس رات کے بارے میں بتایا گیا، اور اس مہینے کی 16ویں تاریخ ایسی تاریخ ہے جس میں تحویل کعبہ، یعنی اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس مہینے کی 16ویں تاریخ کے بعد جب اعلان ہو گیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب علیہ السلام بتا دیا گیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم دے دو کہ قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، بیت المقدس کی طرف نہیں. اور یہ رات برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے، 15ویں شعبان کی رات کو. آج اس لیے میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے کہ یہ بابرکت رات ہے، یہ رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے. اور شعبان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں خوب روزے رکھیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس مہینے میں روزے رکھے، لیکن شعبان اور رمضان کو آپس میں ملایا نہیں. شعبان کی آخری تاریخوں میں روزے چھوڑ دیتے تھے تاکہ شعبان کے روزے رمضان کے روزے آگے شروع کیے جائیں. ابھی تو آج دن باقی ہیں، جنہوں نے ابھی تک بھی شعبان کا روزہ نہیں رکھا وہ شعبان کے روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شعبان کی 15ویں تاریخ کو بھی بخشش نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، غور سے سننا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایک جگہ پر یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت کے مطابق پہلے آسمان پر آتا ہے اور شعبان کی رات کو عبادت کرنے والے سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک جگہ پر یہ آتا ہے جو عبادت کرنے والا. لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی. چند لوگ ایسے ہیں جن کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی جب تک اپنے اس برے عمل سے وہ توبہ نہ کریں. وہ کون لوگ ہیں؟ اب غور سے سننا بات کو. جن کی بخشش والی راتوں میں بھی بخشش نہیں ہوتی وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شرک کرنے والا مشرک جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا 15ویں شعبان کی رات کو بھی 27ویں رمضان کی رات کو بھی کسی رات کی جس میں بخشش ہوتی ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک اس عمل سے توبہ کر کے کلمہ طیبہ نہ پڑھے. وہ شرک کرنے والا مشرک، اس رات کو مشرک کی توبہ نہیں ہوتی، یعنی توبہ قبول اس کی جب تک اپنے مالک کے بارگاہ میں، یعنی اس رات کو اس کی بخشش نہیں ہوتی. کس کی بھلا؟ مشرک کی، جب تک وہ اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کرے. اللہ کا کرم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے سنی جو یا رسول اللہ کہنے والے ان میں مشرک کوئی نہیں ہے الحمدللہ. کیا ہے؟ ہمارے اندر مشرک کوئی نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو لگائے، یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے، یہ سنت صحابہ ہے. دوسری بات، دوسری کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ غور سے سننا بات کو. بغض رکھنے والا، اللہ، دل میں بغض رکھنے والا، مسلمان کے بارے میں بغض رکھنے والا، اس کے گناہوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوگی جب تک اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کرے. جب تک اس برے عمل سے توبہ نہ کرے. اب یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ رات ایسی رات ہے جو 15ویں شعبان کی رات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، بندوں کے اوپر کرم کرتا ہے، ان کے رزق کی وسعتیں ہو جاتی ہیں، ان کی بیماریوں کو شفا مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے، ان کے دکھ دور ہو جاتے ہیں، ان کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اور اصل بات کیا ہے؟ اس رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اس کو.
لیکن مشرک اور بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. آگے چند لوگ اور بھی ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی بخشش نہیں ہوتی. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ذرا غور سے سننا ہے. فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اس کے بارے میں یہ اعلان فرمایا ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس میں سے کچھ فرمایا ہے کہ مشرک کی توبہ جب تک وہ توبہ کرے نا اللہ اس کو اس مہینے میں معاف کرتا. مشرک، بغض رکھنے والا، نمبر 2. نمبر 3، تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو رشتہ داری توڑتا ہے. اللہ، بہن بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں نا ہر جگہ پر. جو بہن بھائیوں کو چھوڑ دے، اپنے خاندان کو چھوڑ دے، اپنے خاندان سے رشتہ توڑ دے، فرمایا رشتہ داریاں توڑنے والا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو بھی اس کی بخشش نہیں کرتا. اے نوجوانوں سنو، ہر نوجوان ایک ہی بات کہتا ہے، نہیں نہیں میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں. نوجوانوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کرے. اب میں سوال کرنا چاہوں گا، ہم لوگوں نے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں بڑھائی ہیں یا توڑی ہیں؟ سوچیں ذرا، ہم نے رشتہ داریاں بڑھائی ہیں یا توڑی ہیں؟ کسی بہن نے کچھ کہہ دیا، بھائی نے کچھ کہہ دیا، چچا تایا نے کچھ کہہ دیا، ایسی دل میں بات رکھی کہ سب کو سلام کرنا ہے، سگے بھائی کو سلام نہیں کرنا. فیس بک کے اوپر 1500 دوست، 2000 دوست، اور سگے بھائی کو سلام نہیں کرنا، سکی بہن کے گھر میں نہیں جانا. دنیا میں بڑی وسیع دوستیاں اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ پیر خانہ ہے، یہ ایک تحریک کا دفتر ہے. میں کہتا ہوں اگر پیر خانوں پہ آ کے بھی تربیت نہ ہوئی تو کہاں جاؤ گے سارے یار؟ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر بھی اگر تربیت نہ ہوئی تو پھر کہاں ہوگی؟ جس عالم دین سے آپ کا تعلق ہے وہاں جا کر بھی آپ کی اصلاح نہ ہوئی تو پھر کہاں ہوئی؟ رشتہ داریاں توڑنی نہیں چاہیے بلکہ رشتہ داریاں جوڑنی چاہیے. فرمایا جو تمہارے سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں چھوڑے تم اس سے ملو. رشتہ داریوں کی بات ہو رہی ہے. اب بتاؤں کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے لوگ؟ صوفی صاحب نو کی پتا یار، کی گزر دی ہے. اس صوفی صاحب بھی اسی ملک، اسی سلطنت میں، اسی معاشرے کے فرد ہیں جس کے آپ ہیں. میرا بھی خاندان ایسے ہے جیسے آپ کا ہے، میرے بھی بہن بھائی ایسے ہیں جیسے آپ کے ہیں. ہم نے بہن بھائیوں کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے دین مصطفیٰ ہمیں کیا کہتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے نبی علیہ السلام کا حکم ہمیں کیا کہتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے ملنے چلے جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے دوستیاں قائم رکھو. خاص کر بیرون ملک میں رہنے والے، ان کے دل میں خیال آتا ہے پتہ نہیں پیچھے پلنے والے ہمارے پیسے پہ پل رہے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یار اگر میں چلا جاؤں گا مجھے لوٹ کے کھا جائیں گے، کیونکہ 24 گھنٹے پیسوں کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں پیسہ ہی رشتہ داری ہے. کہتے ہیں کوئی گل نہیں، جانتے ہیں پیسے سٹائیں گے سارے رشتہ دار ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ایک بات کو یاد رکھو، جو مخلص ہوتا ہے اس کا پیسے سے رشتہ نہیں ہوتا. مخلص کا پیسے سے رشتہ، وہ کہتا ہے نہیں یار تیرا میرا رشتہ ہے، پیسے کا تعلق نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو بھی جو رشتہ داری توڑنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کر لے. یہ بھی ساتھ اعلان فرما دیا، توبہ کر لو، رشتہ داروں کو ملنا شروع کر دو، اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما ڈالے گا. ابھی سے ارادہ کر لو، آج سے
آج سے ارادہ کر لو جو ناراض رشتہ دار ہے اس کے گھر میں چلا جانا، اس سے منا لینا ہے، اس سے معافی مانگ لینی ہے، وہ نہیں معاف کرتا اس کا سر درد ہے، ہم نے معافی مانگ لینی ہے۔ فرمایا رشتہ داری، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ داری رشتے ناتے توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ آگے ایک اور فرمایا جس کا تکبر کی وجہ سے اس کی شلوار اس کے ٹکنوں سے نیچے رہے، مردوں کی بات ہے، تکبر کی وجہ سے اس کی شلوار اس کے ٹکنوں سے نیچے رہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ، بات کتنی چھوٹی سی ہے لیکن بات کتنی بڑی ہے۔ کون شخص ہے جو اپنے ٹکنوں کو، اپنی شلوار کو ٹکنوں سے اوپر رکھتا ہے، بلکہ جو اوپر رکھے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور میرے نبی کا ارشاد گرامی سن لو، مردوں کی بات ہو رہی ہے، پنجابی جیسے انہوں کہنا ہے گٹے، اپنے ٹکنوں سے جس کی شلوار تکبر کی وجہ سے نیچے ہو، تکبر کی وجہ سے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ساری رات عبادت کرتا رہے، جتنے مرضی روزے رکھے، جب تک اس برے عمل سے توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ باتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں والوں کے پاس سے گزرے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ ان کی قبروں میں ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب قبر ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اچھا یا رسول اللہ، دعا فرمائی، اور دو لکڑی کے جو نا جو دو شاخیں پودے دو لگا کے، لکڑی توڑ کے تھوڑی سی درخت کی دو شاخیں توڑ کے لگا دی اور دعا فرما دی۔ صحابہ سے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے ان کو عذاب کیوں ہو رہا تھا، کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ آج کے دور میں ایک ایسا طبقہ کہتا ہے اللہ ہی جانتا ہے سب کچھ۔ صحابہ اکرام کیا کہتے تھے؟ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا؟ بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے بہتر جانتے ہیں، بلا شک و شبہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کس بات سے ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جب پیشاب کرنے بیٹھتے تھے تو پیشاب کے چھینٹے ان کے پیروں پر پڑتے تھے اور یہ خیال نہیں کرتے تھے، پیروں پر یا جسم کے حصوں پر چھینٹے پڑتے تھے، یہ خیال نہیں کرتے تھے وہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اللہ، بات کتنی چھوٹی ہے، سزا ہمارے نزدیک یہ بات چھوٹی ہے۔ اسی طرح یہ بات اتنی چھوٹی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری توڑے اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک اس عمل سے توبہ نہ کرے۔ جس کی شلوار مردوں میں، جس کی شلوار اس کے ٹکنوں سے گٹوں سے نیچے رہے تکبر کی وجہ سے، اس کی بھی بخشش جب تک اس عمل سے توبہ نہ کر لے، اس برے عمل سے۔ یہ بھی 15ویں شعبان میں جن کی بخشش ہونی ہے اور جن کی نہیں ہونی ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں اللہ مالک ہے یار، اللہ تعالیٰ جو معاف کرن تے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہڑے کسی نے پوچھنا ہے؟ بلا شک و شبہ اللہ پاک نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اگلی بات بھی سنیں، فرمایا اس کے بعد تکبر اور غرور کے بعد اس کے بعد فرمایا کہ اللہ، غور سے سننے والی بات ہے، فرمایا کہ جو بغض رکھنے والا، مشرک بغض رکھنے والا، ان کی بخشش، رشتہ داری توڑنے والے کی بخشش جب تک اس برے عمل سے توبہ نہ کرے، اپنی شلوار مردوں کی گٹوں سے نیچے آئے تکبر کی وجہ سے اس کی بخشش۔ اگلی بات غور سے سنیں، فرمایا ماں باپ کا نافرمان، اللہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا 15ویں شعبان کی رات کو بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔
قرآن اعلان کرتا ہے ان کی طرف تو ان سے تم اف کہہ کے نہ بولو، اف تک نہ کہو. جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں اف تک نہ کہو. میں ان بیٹیوں سے سوال کرنا چاہوں گا جو اپنے باپ کی عزت کو مٹی میں رول رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے. ان بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا جو اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا رہی ہیں. ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا رہے ہیں. اور پھر کہتے کیا ہیں؟ ماں سے بیٹی کہتی ہے اماں آپ کو میرے معاملے میں نہیں بولنا. باپ کو بیٹا کہتا ہے آپ کو میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 15ویں شعبان کی رات کو بھی ماں باپ کے نافرمانوں کی بخشش نہیں ہوگی جب تک اس برے عمل سے توبہ نہ کرنے ہو. لیکن یہ ساری باتیں بھلا کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے. کس کے لیے ہیں؟ پھر بتائیں کن کے لیے ہیں یہ ساری باتیں؟ کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم ایمان کے کس درجے میں بیٹھے ہیں، کس درجے کے ایمان والے ہیں ہم. ہمارے سامنے ساری باتیں ہوتی ہیں پھر بھی ماں باپ کی نافرمانیاں، پھر بھی حکم عدولیاں، پھر بھی ماں باپ سے چوری چوری اپنی بیوی کو سامان لا کے دینا کہ ماں باپ نہ دیکھ لیں. آئے ہائے ہائے. پھر آگے کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا، اس کے آگے بھی اعلان فرمایا، فرمایا کہ شراب پینے والا، اللہ کون؟ شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہے، اس عمل سے جو توبہ نہیں کرتا، اس عمل سے جو توبہ نہیں کرتا، فرمایا شراب کا عادی اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. زانی، زنا کرنے والا، اللہ ماں باپ کا نافرمان، زنا کرنے والا، شراب پینے والا. اب میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، چھوٹی سی بات غور سے سننی ہے. فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، غور سے سننا بات کو، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی. شراب پینے والے کی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی. زنا کرنے والے کی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی. آگے فرمایا سود خور، سود کا کاروبار کرنے والا، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی جب تک اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کرے. اس کے آگے فرمایا بدکار، برا فعل کرنے والا، بدکاری کرنے والا. اب ساری باتوں کو شروع سے لے کے ابھی تک سوچیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایک بھی علامت تو نہیں ہمارے اندر پائی جاتی. ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا حساب دینا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے. میں شراب پینے والا، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، سودی کام کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، جب تک اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کریں. بار بار ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا اور اس برے عمل سے توبہ کر لو اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. اس برے فعل سے توبہ کر لو اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. ان برے کاموں سے توبہ کر لو اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. اس برے کام سے توبہ کر لو اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. آگے ایک اور بات فرمائی، کاہن، حساب کتاب ہے نا. یہ جو بھائی بیٹھے ہیں نجومی جسے آپ کہتے ہیں، ہے نا کاہن. ایک ہے علم نجوم اور چیز ہے، یہ وہ جو حساب کتاب بتانے والے، یہ باتیں بتانے والے بڑے بڑے طرح طرح کے لوگ ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگ ہماری سوچ سے بھی زیادہ، کیا ہماری سوچ سے بھی زیادہ ان پر یقین کرتے ہیں جو باہر گندے کپڑے پہن کے ننگے دڑنگے
سڑکوں کے کنارے پر بیٹھنے والے پاکی ناپاکی کا ان کو پتہ نہیں ہے، گندا لباس پہن کے نازیبا حرکتیں کرنے والے جنہوں نے شرمگاہیں بھی نہیں چھپائی ہوتی، ان کے پاس جا کے اپنے حساب کتاب لگاتے پھرتے ہیں۔ کاہن، جادوگر، فرمایا ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی جب تک اپنے اس برے عمل سے معافی نہ مانگے۔ اب یہاں ایک بات ہے، شراب پینا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، سودی کام کرنا، سود کا لین دین کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کاہنوں کے پاس جانا، جادوگروں سے جادو کروانا۔ فرمایا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی، دونوں دوزخی، جادو کرنے والا بھی اور کروانے والا بھی دونوں دوزخی۔ فرمایا اس رات کو ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کریں، جب تک اپنے اس برے فعل سے توبہ نہ کریں۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے دو معاملہ کی طرف توجہ دلاؤں گا، شراب پینا اور زنا کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، صرف آنکھوں کا زنا، نازیبا تصویر دیکھ لی، نازیبا ویڈیو دیکھ لی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں کا زنا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیروں کا زنا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کانوں کا زنا۔ سوچنے والی بات یہ ہے، ایسا تو نہیں ہے ہمارے اندر بھی کوئی ایسی خصلت پائی جاتی ہو، خدا نہ خواستہ کہ چوری چوری نازیبا ویڈیو دیکھتے ہوں، چوری چوری نازیبا تصویریں دیکھتے ہوں، چوری چوری اپنے گھر کی کھڑکی سے دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو جھانکتے ہوں، چوری چوری دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہوں۔ سوچو ذرا، میرے رب کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات کو زانی کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگے، زانی کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے برے عمل سے توبہ نہ کر لے۔ شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوگی، عادی شراب کا جو اس عمل سے جب تک توبہ نہ کر لے۔ اور میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، پتہ نہیں اگلا سال کس نے دیکھا ہے، یہاں حافظ صاحب اذان پڑھا کرتے تھے ہر جمعے کی، اس سال وہ پچھلے سال اس ڈیٹ کو ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ قریب ہمارے محلے میں حامد بھائی یہاں نمازیں پڑھا کرتے تھے پانچوں آ کے، آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بے شمار لوگ ایک اور ساتھی یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آج صبح ان کا جنازہ تھا، اور بے شمار لوگ پچھلے سال جو ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں، اگلے سال پتہ نہیں کس نے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا۔ پتہ نہیں کس کے کفن کا ٹکڑا بازار میں گھوم رہا ہو، اور کفن تو ایک ایسی چیز ہے کہ بیچنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا کفن بازار میں آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا، بنانے والے کو نہیں پتہ ہوتا کفن کہ جو میں بنا رہا ہوں میرے گلے میں آئے گا یا کسی اور کے گلے میں ڈلے گا، کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ کفن کا ٹکڑا بازار میں آ چکا ہو۔ ایک اور ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں، ان کے والد محترم کا انتقال ہوا تھوڑی دیر پہلے، ایک اور بھائی ہیں ان کے چھوٹے بیٹے کا، مطلب دنیا میں پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے بہت سارے ایسے لوگ جن کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، کسی کے جوان بچے۔ ایک بھائی نے لکھ کے بھیجا تھا، دعا کی تھی اس کے لیے، آپ کو یاد ہوگا، 19 سال کا جوان بیٹا مالک لے گیا۔ بے شمار لوگ جو پچھلے سال تندرست تھے اس سال بیمار ہیں، اور یہ مہینہ تو ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے رب سے توبہ کرو، بیماریاں دور ہو جائیں گی،
تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دکھ دور ہو جائیں گے، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، ایک اور بات بھی یاد رکھیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا، جو عادی ہے، اس کو جتنی مرضی حدیثیں سناؤ اس کو اثر ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا اس کو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زمانہ سمجھاتا ہے، وقت سمجھاتا ہے، بندے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا جو عادی شراب پینے والا، یہاں چوری چوری ماں باپ کو پیسے نہیں دینے، اولاد کو پیسے نہیں دینے، اولاد انتظار میں ہے اور اس کی باعث شراب خانوں سے جان نہیں چھٹ رہی۔ ایک دوست دوسرے دوست کو اس لیے پلا رہا ہے، کیا کہتا بلا، یار تو میری خاطر پی بھی نہیں سکتا، اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ بلا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو پتا اگر یہ نہیں پیے گا نا تو یہ میرا راز بھی کھول دے گا، اس کو بھی کانا کر لو تاکہ یہ بھی کتے کی طرح ذلیل ہو جائے۔ وہ دوست نہیں ہے، حقیقت میں تمہارا دشمن ہے جو تمہیں برائی پہ لگائے، جو تمہیں برائی کی طرف لگائے، خدا کی قسم وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ وہ دشمن تو ہو سکتا ہے، دوست نہیں ہو سکتا تمہارا۔ کبھی دوست نہیں ہو سکتا برائی پہ لگانے والا۔ فرمایا ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، سود کا کام کرنے والا، اللہ، سودی کاروبار کرنے والا، رشتہ داریوں کو چھوڑنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرک اس رات کو اس کی بخشش نہیں ہوگی، بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، سودی کام کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، زانی عادی جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوگی، جو رشتہ داری توڑے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا جب تک اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کر لیں اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ کاہن کے پاس جانے والے، جادوگر، جادو کرنے اور کرانے والے، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ 15ویں شعبان کی رات کو بھی فرمایا۔ اب میں اس لیے اتنی بار بار اس طرف بات لے کے آ رہا ہوں، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک بھی علت پائی جاتی ہے تو اس سے توبہ کر لو یار۔ بد نگاہی، دوسروں کی بیٹیوں کو گندی نگاہ سے دیکھنے والا، یہ آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے یہ۔ بحیثیت مسلمان سوچو ذرا، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ بغیر توبہ کے مر گئے تو کیا ہوگا؟ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عادت پائی گئی اور بغیر توبہ کے مر گئے تو انجام خود ہی سوچنے کہ پھر کیا ہوگا۔ اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تو انجام خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کے من کا مولوی تمہیں بتائے گا بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آئیں اب آتے ہیں رات جاگنے والی جو آ رہی ہے۔ اس رات میں جو بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو روزے رکھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے، یار یہ کہاں لکھا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور یار کیا فائدہ ملے گا۔ اور میرے بھائیوں رات گناہ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ غفلت کی حالت میں سونے سے بہتر ہے اللہ کی عبادت کرنا۔
اپنے موبائل پر اپنے انٹرنیٹ پر نازیبا تصویریں دیکھنا اس سے کروڑ درجے بہتر ہے اپنے اللہ کی عبادت کرنا، اپنے مالک کی بارگاہ میں تائب ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اہم بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا کون؟ پھر بتائیں ذرا، کسی ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، نہ میرے ذہن میں کسی ایک فرد کا بات ہے، ہر گھر کی یہ بات ہے یار، ہر گھر کی یہ بات ہے۔ اگر کہا جائے گھر گھر کی یہ بات ہے تو بری بات نہیں ہوگی، گھر گھر کی یہ بات ہے۔ عجیب صورتحال یہ ہے، بھائی اپنے بھائی سے، بہن اپنے بھائی سے، بھائی اپنی بہن سے، اولاد اپنے ماں باپ سے مفاد کے لیے مل رہے ہیں، لالچ کے لیے مل رہے ہیں۔ افسوس والی بات دیکھیں یار، حالانکہ دنیا میں یہ وہ رشتے ہیں جن کا تعلق لالچ سے نہیں ہے، لالچ کی خاطر، لالچ کی خاطر مل رہے ہیں بس۔ تین چار باتیں ہیں جو عام پائی جاتی ہیں آج کے دور کے اندر۔ شراب جیسی لعنت عام ہو رہی ہے، زنا جیسی لعنت عام ہو رہی ہے، رشتہ داریوں کو توڑنے والی لعنت عام ہو رہی ہے، سودی کام عام ہو رہا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ، اور پرواہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی فکر والی بات کیا، اپنے مال کی زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے، دیتے ہی نہیں ہیں زکوٰۃ، ٹال دیتے ہیں، ٹال رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا طریقہ کار ہو جائے کہ جس سے یہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ سوچو ذرا، مسلمان تیرے رب نے تجھے دیا وہ دن یاد کر جب تو کہتا ہے اللہ تو میرے پہ کرم کر دے، اللہ تو میرے پہ کرم کر دے۔ ریڑھی لگاتا تھا، چھوٹا سا کام کرتا تھا، چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا، کسی کے پاس ملازمت کرتا تھا، آج اللہ نے تجھے مالک بنایا ہے۔ اور جو نہیں بنے، جو آج ملازم ہیں، کل مالک ہوں گے یاروں بھی۔ لیکن یہ دن یاد رکھو کہ جب تو کہتا ہے اللہ مجھے دے گا، میں مدرسہ بنا دوں گا، میں مسجد بنا دوں گا، میں پیر خانے کی بڑی خدمت کروں گا، پیر صاحب دعا کرو تسی۔ اب دعا بھی ہوگی، امیر بھی ہو گئے ہیں، ایسے امیر ہوئے، ایسے امیر ہوئے۔ کریم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بندہ آیا نا صحابی، عرض کی یا رسول اللہ دعا کرو میں امیر ہو جاواں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مختصر بات سنا رہا ہوں، اتنی بکریاں ہو گئیں، اتنے جانور بکریاں ہو گئیں کہ مدینے میں جگہ نہیں رہتی اس کے لیے، مدینے سے باہر رکھی۔ آہستہ آہستہ جماعت سے نماز چھوڑ دی، آہستہ آہستہ جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے بھیجا زکوٰۃ لے کے آؤ، کہنا جاؤ میں نے نہیں ابھی دینی۔ آج بھی زمانہ وہی ہے، رنگ کدھرے اور، رنگ کہیں اور سے لگا ہے، اور آج سوچ یہ ایسی پیدا ہو گئی۔ سوچو ذرا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر یاد رکھو جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی، پھر بتائیں جو دلا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، امیر اللہ نے سب کو کر دینا ہے جتنے سننے والے ہیں، انشاءاللہ 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 اس نے سب کو کر دینا۔ غریب رہنا ایتھے سنانے والے جننے نے، چاہے وہ نیٹ پہ سننے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، آج ہزاروں کی تعداد میں، آج فیس بک پہ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ٹھیک ہے، سننے والے جتنے انشاءاللہ نا، جو غریب رہنا ہی کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ نے دینا ہے، اپنے بندوں کو دینا ہے یار،
مالک نے دینا ہے اپنے بندوں کو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب دنیا کی دولت ملے تو ایمان کی دولت کو محفوظ کرنا ہے، بچانا ہے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، پھر زکوٰۃ بھی دینی ہے، پھر خیال بھی رکھنا ہے، دھیان بھی رکھنا ہے، سوچنا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دے تو دیتا ہے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو میری آواز کو بھی سن رہے ہیں، اتنے لوگ ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پہلے حالات اچھے نہیں تھے، اب حالات اچھے ہو گئے ہیں۔ کچھ ایسے تھے جن کے پہلے حالات اچھے تھے لیکن اب بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پہلے بہت اچھے تھے، اب اس سے بھی اچھے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم نوازیاں فرمائے سب پہ، لیکن یاد رکھو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بڑے اچھے حالات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس آ کے حالات اچھے ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں بیٹیوں، غور سے سنو۔ اگر کوئی شوہر گھر میں شراب لے کے آتا ہے، بیوی کو پتہ ہے، کچھ نہیں کہتی۔ اگر سودی کام ہو رہا ہے تو کہتی ہے منو نہیں پتا، بس میرا زیور بننا چاہیے، منو کوئی غرض نہیں، کتوں مرضی لے آؤ، مجھے نہیں پتا میرے ماں باپ کے گھر میں جانا چاہیے، بس مجھے نہیں پتا، جہاں سے مرضی آئے۔ اس لیے تو گزارش کرتا ہوں اپنی بہن بیٹی بیوی کو لے کے آیا کرو، تاکہ ذہن میں کوئی دین کی بات بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے یہی بات ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، سبھی پڑھیں الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبھی سے گزارش ہے، جمعہ والا دن ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں مسلمانوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ آئیں ذرا اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ ذرا سبھی لوگ جو اس آواز کو سن رہے ہو، سب سے میری گزارش ہے اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، ذرا اپنے سروں کو جھکاؤ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں۔ آمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک ذوالجلال، جو کلمہ طیبہ پڑھا گیا، جو ہمارے عزیز و قربا دنیا سے گئے ہیں، سبھی کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سبھی کو احسان ثواب کرتے ہیں باری تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ ہمارے ساتھی ان کی والدہ، ایک کے والد محترم، ایک کے بھائی، ایک کی نانی اماں، ہمارے مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں ان کے بھائی، اور جو ساتھی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ اپنی رحمت صدقہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی
वलिलमुमिनीन यौम यकुमुल हिसाब। या इलाही अपनी रहमत सदका हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में, तेरे मंगते तेरी बारगाह में, तेरी मंगतियां तेरी बारगाह में, अल्लाह तेरे सवाली, तेरे भिखारी, तेरे फकीर, तेरे मंगते, अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। अल्लाह मरने से पहले तौबा नसीब फरमा। या इलाही मरते वक्त कलमा हक नसीब फरमा। जितने लोग इस वक्त इस दुआ के अंदर शामिल हैं अल्लाह सभी के ऊपर अपना खास करम फरमा। अल्लाह इनमें कोई गरीब ना रह जाए। अल्लाह इन सबको ईमान और दुनिया की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह अपनी रहमत पाक का सदका सभी को दीन की समझ अता फरमा, दीन से दीनदारों से प्यार अता फरमा। या इलाही हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमा। या इलाही जो लोग यहाँ दुआ में शामिल हुए हैं अल्लाह इनकी मुरादों को पूरा फरमा, अल्लाह इनकी हाजात को पूरा फरमा, अल्लाह इनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ मालिक मौला इनके कारोबारों में तरक्कियां अता फरमा, इनमें जो बीमार है सेहत अता फरमा। अल्लाह तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर फरमा। अल्लाह कारोबारी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह कारोबारी परेशानियों को दूर फरमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ऐ मालिक मौला कर्जे से निजात अता फरमा। अल्लाह कर्जे से निजात अता फरमा। ऐ मालिक मौला कर्जे से निजात अता फरमा। या इलाही खुसूसी तौर पे जितने लोग यहाँ दुआ के अंदर शामिल हैं अल्लाह इन सबकी मन की मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह इनके दिलों के अंदर जो जो भी नेक हाजात है इनकी हाजात को पूरा फरमा, इनकी दिल की तमन्नाओं को पूरे फरमा। अल्लाह अनवार मदीना को तरक्कियां अता फरमा। अनवार मदीना के जो साथी माली तामन करते हैं उनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा फरमा। अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा फरमा। अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा फरमा। जितने साथी दुआ के अंदर शामिल हैं अल्लाह इन सबकी मन की मुरादों को पूरा फरमा, सबकी दिल की नेक जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। या इलाही खुसूसी तौर पे अनवार मदीना को मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमा। मरकज के लिए बेहतर जगह अता फरमा। अल्लाह मरकज के लिए बेहतर जगह अता फरमा। सबसे गुजारिश है चंद लम्हों के लिए अपने दिल के अंदर अपने दिल की तमन्ना मांगे जरा। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना और मुझरी जहां भर का महशर में भरम रखना रुसवाए ज़माना दामन में छिपा लेना रुसवाए ज़माना दामन में छुपा लेना मकबूल दुआ मेरी महबूब खुदा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता ऐ मालिक मौला हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमा। अल्लाह ये बड़ी दूर दराज से और करीब से लोग तेरी बारगाह में, आज जुमे का दिन है, अल्लाह इन सबको बड़ी उम्मीद है कि तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं जाएगा। अल्लाह इनमें से किसी को खाली ना जाने देना। ऐ मालिक मौला, ऐ मालिक मौला इनमें से किसी को खाली ना जाने देना। अल्लाह इनमें से किसी को खाली ना जाने देना। अल्लाह इन सबकी मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह सबकी हाजात को पूरा फरमा।
अल्लाह सबके दिल की नेक जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबकी दिल की नेक जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबके दिली नेक इरादों को पूरा फरमा। ऐ मालिक मौला नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी नसीब फरमा। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं बारी ताला इन सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा। इन बहनों बेटियों पे अपना खास करम फरमा। अल्लाह इन बेटियों के नसीबों को अच्छा बना, अल्लाह इन बहनों के नसीबों को अच्छा बना। अल्लाह हमारी बेटियों की इज्जतों को महफूज फरमा, अल्लाह हमारी बेटियों की इज्जतों को महफूज फरमा, अल्लाह हमारी बेटियों की इज्जतों को महफूज फरमा। बारी ताला किसी बेटी के ज़हन में कोई शैतानी ख्याल है तो उसको दूर फरमा। अल्लाह सारी बेटियों को अपनी रहमत का सदका अपने माँ बाप की फरमा बरदार बना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सच्चे सुच्चे आशिक बना। अल्लाह जो बेटियां यहाँ पर आई हैं जो दुआ में शामिल हैं, खुसूसी तौर पे जो दुआ के अंदर लोग शामिल हैं, बैरून मुल्क में रहने वाले भी, अल्लाह इन सबकी मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह इनकी नस्लों की खैर फरमा। अब अल्लाह हम सबकी नस्लों की खैर फरमा। जो हमारे मदीना से माली तामन कर रहे हैं अल्लाह उनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा। उनके